شاه کون و مکان سید ادهر سلام اللهم صل على ابن علي صابر أيوب نبي کشتہ ظلم و جزا شافی محشر سلوان اللهم صل على محمد وآل محمد یتیمان و اسیران کربلا شافی محشر سلوان اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي جعلنا من الباقين في عطاء الحسين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور احدیت میں سمدیت میں حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیارے اہل بیت علیہ السلام کے حضور میں درود و سلام کے تحیف تحبتاً نظرتاً عقیدتاً پیش کرنے کے بعد آج عباس علمدار کی شہادت کا دن ہے. اس کے حوالے سے یوسف زہرا حضرت امام محمد مہدی کے حضور میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں. بہرحال قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں. اس آیت مبارکہ پر 2-3 مجلس تقریباً میرے خیال سے ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر تم اپنے زندگی کے لیے رول ماڈل غیر اسلامی طریقے کو بناؤ گے، اگر تم اپنے زندگی کو لائف سٹائل کو گزارنے کے لیے طور و طریقے کو تم اسلام کے طور و طریقوں کو چھوڑ کر غیر اسلامی طور و طریقے پر چلو گے تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہمارے ذات کو وہ طور و طریقہ، ہمارے ذات کو وہ لائف سٹائل قبول نہیں ہے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. طور و طریقہ میں پہلے مجلس میں عرض کر چکا ہوں. طور و طریقہ اسلامی طور و طریقہ بستی میں جسے کہتے ہیں طور و طریقہ زربانیہ وانت، بستی میں ہم محور استعمال. اسلامی طور و طریقہ پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت اسلامی طور و طریقہ ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین 12 امام کی سیرت، 12 امام کی سیرت، 12 امام کی زندگی سوانی حیات، 12 امام کی لائف سٹائل ہی اسلامی طور و طریقہ. تو آج میں نے اس مجلس میں اپنے موضوع سخن کو اسی آیت مبارکہ کی ضمن میں ہم نے اسلامی طور و طریقے کے مطابق ہم کیسے ایک اچھا انسان بن سکتے، کیسے ہم ہماری عورتیں کیسے ایک اچھی عورت بن سکتی، ہمارے نوجوان کیسے ایک اچھے نوجوان بن سکتے،
ہم خود کیسے ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں، اس پر بھی بحث کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آؤ سب سے پہلے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، کلام اللہ سے پوچھتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ کبھی فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، انسانوں تم قرآن پر غور و تدبر و تفکر کیوں نہیں کرتے، تذکر کیوں نہیں کرتے؟ آیا تمہارے دلوں پر تالا لگا ہوا ہے؟ جس کے بارے میں کبھی فرماتے ہیں یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کبھی پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن شکایت کریں گے اس کتاب کے حوالے سے کہ پروردگار میرے امت نے تیرے کتاب کو محظور کیا، محجور بنایا۔ آؤ آئے اور آج قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ ہم نے مولویوں کی زبان سے سن لیا، ہم نے اسکالر کی زبان سے بھی سن لیا، ہم نے دیگر لوگوں کی زبان سے سن لیا، آؤ آج قرآن سے ہی پوچھ لیں، کلام اللہ سے پوچھ لیں۔ اے کلام اللہ ہمیں بتائیں کہ اچھے انسان کیسے بن سکتے ہیں، بہنوں کے لیے اچھے بھائی کیسے بن سکتے ہیں، بیوی کے لیے اچھے شوہر کیسے بن سکتے ہیں، شوہر کے لیے اچھی بیوی کیسے بن سکتی ہے، والدین کے لیے اچھے اولاد کیسے بن سکتے ہیں؟ اے کلام اللہ ہمیں بتائیں۔ تو قرآن یہ صدا دیتی ہے، قرآن رو رو کر قرآن صدا دیتی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، دیکھیے رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ عملی نمونہ اسپیسیفک کرتے پھر اسے عملی نمونے کو، مطلب عملی نمونے تو سب کے لیے ہے، آپ کے لیے، میرے لیے ہے، سب کے لیے، اس مجلس میں جتنے بھی لوگ ہیں، اس دنیا میں کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں، سب کے لیے اور عملی نمونہ۔ لیکن عملی نمونہ رول ماڈل پیغمبر کی زندگی کو، اہل بیت کی زندگی کو، صحابہ اکرام کی زندگی کو رول ماڈل کون لوگ بنائے گا؟ قرآن خود اس کے بارے میں فرماتے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، تین لوگ رسول اللہ کی زندگی کو رول ماڈل بنائیں گے، تین لوگ رسول اللہ کے لائف سٹائل کو پسند کریں گے۔ آج کسی سے پوچھتے ہیں بھائی آپ کی زندگی میں جو ہے، آپ کی زندگی کو کس نے چینج کیا؟ آپ بتاؤ آپ کی زندگی میں ماہر شخصیات یا آپ کی پسندیدہ شخصیت کون ہے؟ تو کہتے ہیں کوئی بتاتے ہیں کچھ، کوئی کچھ بتاتے ہیں۔ قرآن سے پوچھو کہ قرآن کے نظر میں سب سے پسندیدہ انسان کون ہے، قرآن سے پوچھو کہ قرآن بتائے گا کہ سب سے پسندیدہ شخص کون ہے۔ قرآن کس کو بتا رہے ہیں؟ قرآن رسول اللہ کو اچھا شخص بتا رہا ہے، قرآن اہل بیت کو عملی نمونہ قرار دے رہے ہیں، قرآن رسول اللہ کو عملی نمونہ قرار دے رہے ہیں، قرآن صحابہ اکرام کو عملی نمونہ بنا رہے ہیں۔ قرآن فرماتے ہیں رسول اللہ کی زندگی کو، لائف سٹائل کو وہ لوگ اپنے زندگی میں ترجیح دیں گے، وہ لوگ رسول اللہ کے لائف سٹائل کو پسند کریں گے لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ پر اعتقاد رکھے، جو یوم آخرت پر اعتقاد رکھے اور ذکر کثیر کرے۔ آج اللہ پر ہماری اعتقاد زمزم کے برابر ہے، زمزم چلیے بات ہو، زمزم کے برابر ہے۔ سورج کی کرنیں جب پڑ رہے ہوتے نا تب ہمیں ایک روشنی، اب یہ لائٹ دیکھو یہ میری طرف آ رہے تو اس میں تھوڑا سا دکھ رہے ہیں نا، یہ زمزم کے برابر بھی ہمارے اعتقاد اللہ پر نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اگر تم کمرے میں اکیلا گناہ کرو گے تو تم 2 ہو تو میں 3 ہوں، تم 4 ہو تو میں 5 ہوں، تم 5 ہو تو میں 6 نہیں ہوں۔ ہمارے اعتقاد نہیں ہے اللہ پر، یوم آخرت پر، مرنے کا جو سوچ ہے، مرنے کا جو نظریہ ہے، تھیوری ہے، وہ مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں اگر زندگی کو بغور مطالعہ کیا جائے، ہماری زندگی کو جانچ پڑتال کیا جائے تو دکھائی ہی نہیں دیتا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم زندگی میں جو ہے اسی دنیا میں ہی گزرنا ہے، لہٰذا اس لیے ہم رسول اللہ کی سیرت پر نہیں چل رہے ہیں، اہل بیت کی سیرت پر نہیں چل رہے ہیں، صحابہ اکرام کی سیرت پر نہیں چل رہے ہیں، بزرگان دین کی سیرت پر نہیں چل رہے ہیں۔ قرآن نے فرمایا رسول اللہ کی مختصراً، یہ موضوع تو وسیع ہے لیکن مختصر کر رہا ہوں، رسول اللہ قرآن نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین عمل ہے۔ قرآن نے اچھے انسان کیسے بننا ہے اس کو رسول اللہ کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کے لیے بولا ہمیں۔ اگر تم اچھے انسان بننا چاہتے ہو،
اگر تم گھر میں والدین کے لیے اچھا اولاد بننا چاہتے ہو، اگر تم گھر میں بہن کے لیے اچھا بھائی بننا چاہتے ہو، بیوی کے لیے اچھا شوہر بننا چاہتے ہو، یا عورتیں شوہر کے لیے اچھی بیوی بننا چاہتی ہے، تو وہ رسول اللہ کی زندگی سے سبق حاصل کرے، اہل بیت کی زندگی سے سبق حاصل کرے. آگے چلے رسول اللہ نے کیسے فارمولہ دیا رسول اللہ نے اچھے انسان بننے کا. ایک دفعہ ایک بوڑھی عورت ضعیف العمر عورت مکے سے باہر جانا چاہتا تھا. مزدور ڈھونڈ رہی تھی وہ عورت، مزدور کی تلاش میں. پیغمبر رحمت للعالمین اس بوڑھی ضعیف العمر عورت کو دیکھتا ہے. دیکھنے کے بعد اس عورت کے پاس جاتا ہے. جانے کے بعد پوچھتی ہے بوڑھیا ضعیف العمر، ماں اما جی آپ کو کیا ہوئی آج کی یہاں پر کیوں کھڑی ہو؟ تو ضعیف العمر عورت نے پیغمبر خدا سے عرض کی میں مزدور کی تلاش میں. تب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مزدور بن کے پیغمبر اس عورت جو غیر مسلم تھا اس عورت کی مزدور بن کے راستے میں جا رہے تھے، مکے کے باہر جا رہے تھے. تب وہ عورت رسول خدا کو کیونکہ جانتے نہیں تھے کہ رسول کون ہے، محمد کون ہے، جانتے نہیں تھے وہ عورت. لہٰذا پیغمبر کو گالیاں دینے لگی، پیغمبر کو بدوا دینے لگی، پیغمبر کو شاعر کہا، پیغمبر کو مجنون کہی، پیغمبر کو لتا میں تھن کہی. پیغمبر نے، کیونکہ پیغمبر اچھے انسان تھے، دنیا میں سب سے زیادہ اچھے انسان پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پیغمبر نے اس عورت، اگر ہم ہوتے پیغمبر کی جگہ پر تو کیا کرتے؟ ہم دیکھتے ہی نا یہ عورت ہے، یہ بہن ہے، یہ ماں ہے، دیکھتے ہی نہیں نا، ہم ہاتھ ہی اٹھا لیتے ہیں، مجھے گالی دیا تو نے. پیغمبر نے ایسا نہیں کیا. پیغمبر نے اس عورت کو مکے کے باہر چھوڑنے کے بعد وہ عورت پیغمبر سے عرض کرتی ہے کہ یار، پیغمبر سے عرض کرتی ہے اے شخص تو نے مجھے یہاں تک پہنچائی ہے، لہٰذا مزدوری لے لو. تو جیب میں ہاتھ لگا کے مزدوری دینے لگے. تو پیغمبر نے میں مزدوری نہیں چاہتا، میں مزدوری لینا نہیں چاہتا. ضعیف العمر اما جی میں مزدوری نہیں لیتا. اس عورت نے پیغمبر سے عرض کی اگر تم مزدوری لینا نہیں چاہتے ہو تو کم سے کم نام تو بتاؤ، اتنے اچھے انسان ہو، نام تو بتاؤ. تب پیغمبر نے فرمایا میرا نام محمد، میں وہی شخص ہوں جسے آپ نے راستے میں آتے وقت گالیاں دی تھی، میں وہی شخص ہوں جسے آپ نے راستے میں آتے ہوئے جو ہے گالیاں دی، بدوا دی، مجنون کہا، شاعر کہا. اللہ اکبر. پھر وہ عورت پیغمبر کے پاؤں پر گر جاتی. گرنے کے بعد پیغمبر کا اسلام لاتی. یہ اچھے انسان کے ساتھ. اچھے انسان یہ مسلم ہے، یہ غیر مسلم ہے نہیں دیکھتا. اچھے انسان ہر کسی کی خدمت خلق کرتا ہے، خدمت خلق ویلفیئر کام کرتے ہیں. اچھے انسان کسی کو نہیں دیکھتے کہ یہ مسلم ہے، یہ غیر مسلم ہے، نہیں دیکھتا. آج ہم دیکھتے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں قرآن فرماتے ہیں رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے لائف سٹائل تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے. لیکن ہم اپنی زندگی میں دیکھو تو کیا کرتے ہیں؟ ہم سب سے زیادہ دیکھتے ہیں بھائی نور بخشا ہے نا، یہ ہاں جی نور بخشا ہے، ہاں نور بخشا ہے تو صوفیہ ہے یا امامیہ. دیکھتے ہیں. دیکھنے کے بعد اگر وہ شخص جو پوچھ رہے ہوتے ہیں نا، اگر وہ صوفیہ ہو اور جس شخص کی خدمت خلق کرنا چاہتے ہو اگر وہ صوفیہ ہو تب خدمت خلق کرتے ہیں، تب اس کی مدد کرتے، ورنہ نہیں کرتے. ہم دیکھتے ہیں، ہم مسلمانوں میں بھی تفریق کرتے ہیں. شیعہ ہے تو میں کام کروں گا، سنی ہے تو میں کام کروں گا، نور بخش شیعہ ہے تو کام کروں گا ورنہ نہیں کروں گا، خدمت خلق نہیں کروں گا. نوکری سے لے کر ہر شعبے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے، یہ نور بخشہ ہے، یا یہ اہل سنت ہے. اہل سنت ہے، دیوبندی ہے، حنفی ہے، مالکی ہے، شافعی ہے، کیا کیا ہے دیکھتے ہیں ہم. پیغمبر نے دیکھا پیغمبر نے. یہاں پر پیغمبر مزدور بن رہی ہے. آج ہمارے اوپر افسوس نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ رحمت للعالمین غیر مسلم عورت کی مزدوری کرنے کے لیے تیار ہو گئے. لیکن ہم اپنی زندگی میں دیکھیں الٹے ہوئے چپل کو ہم سیدھا نہیں کرتے. کیسا غرور ہے، کیسا تکبر ہے، کیسا انانیت ہے ہمارے اندر. ہم الٹا جو چپل پڑا ہوتا ہے اس کو سیدھا نہیں کرتے. اگر سیدھا کر رہے ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ بھائی لوگ کیا کہیں گے میرے بارے میں. آج یہ ہم سمجھتے ہیں. قرآن نے فرمایا رسول کی زندگی کو دیکھو، رسول کی زندگی سے سیکھو. رسول کی زندگی سے ہم نے کیا سیکھا؟ ایک اچھے انسان کے لیے تفریق کا کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. یا رسول اللہ، قرآن نے آپ سے آپ کی زندگی کو لینے کے لیے بولا ہے. آپ فرما دیجئے ہم اپنے گھر میں
اپنی پھوپھی سے جو ہے احترام سے بات کرنا چاہتے ہیں، اپنی پھوپھی سے کیسے بات کریں گے؟ پیغمبر فرماتے ہیں جب ایک دن پیغمبر کی پھوپھی کے کوئی کام ہوا تب پیغمبر کے گھر میں آیا. پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ اپنی پھوپھی سے کیا کہتا ہے پیغمبر؟ کیا فرماتا ہے پیغمبر؟ اے پھوپھی جان آپ مجھے بلا لیتے ہیں. رحمت اللہ عالمین ہے، آپ اور میرے جیسا انسان نہیں ہے. رحمت اللہ عالمین اپنے پھوپھی جان سے کہہ رہی ہے، پھوپھی جان سے کہہ رہا ہے اے پھوپھی جان آپ مجھے کسی کے ساتھ بلایا بھیجا ہوتا تو میں خود آتا، آپ کو آنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج کیا ہم اپنی پھوپھی سے اس طرح باتیں کرتے ہیں یا پھوپھی کی بے عزتی کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ اب ہمیں پتا چلا کہ پھوپھی سے کیسے بات کرنی ہے. یا رسول اللہ بیٹیوں سے کیسے برتاؤ کریں؟ بیٹیوں سے کیسے برتاؤ کریں؟ رسول فرماتے بیٹیوں سے ایسے برتاؤ کرو. کیسے؟ جس طرح رسول نے برتاؤ. جب فاطمہ الزہرا دروازے سے اندر آتے تھے پیغمبر کے دولت سرا میں، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آبا مبارک کو یوں کر کے بچھاتے تھے فاطمہ کے لیے. فاطمہ کو یہاں پر بٹھاتی ہے. بیٹی کا مقام بتایا ہے کہ گھر میں والدین کو بیٹی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بیٹی کے ساتھ کیسے رہنا ہے. یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیں ہم اپنی بیٹوں کے ساتھ کیسے رہیں؟ تب پیغمبر فرماتے، پیغمبر نے کیا فرماتے؟ پیغمبر کی لائف سٹائل کو دیکھو. آج ہم افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے، کیا کریں؟ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں. کئی نوجوان پھانسی دے دیتے ہیں، کئی نوجوان ڈپریشن کا شکار ہو کر ٹینشن ہو کر پاگل ہو جاتے ہیں. دیکھو تو نہیں دیتے. آج سوسائٹی میں دیکھو نا کتنے انسان پاگل ہو چکے، پی ایچ ڈی کرنے والے. کیوں پاگل ہوتے ہیں؟ وجہ یہی ہے. ہمارے چھوٹے سے چھوٹے بچے آج کیوں بگڑ رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ریزن تلاش کرنے کی کوشش کرو. رسول اللہ سے پوچھو، یا رسول اللہ گھر میں ہمیں اپنے بیٹوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے؟ رسول اللہ سے پوچھتے ہیں. آ جاؤ ہمارا رسول اللہ سے پوچھتے ہیں. رسول اللہ کس لائف سٹائل کو دیکھو. کبھی حسن آ کر یہاں پر بیٹھ جاتا ہے، کبھی حسین آ کر یہاں پر بیٹھ جاتا ہے، کبھی فاطمہ تو زہرا کی بیٹی زینب آ کے بیٹھ جاتی ہے. پیغمبر نے یہ روکا تھا کہ حسن اور حسین کو نہ، بلکہ حدیث میں یہاں تک آتے تھے کہ حسن اور حسین کو خوش کرنے کے لیے پیغمبر زبان ان کر کے نکال کر ان کو ہنساتے تھے. ان کے لیے گولا بنا پیغمبر، ان کے لیے ہاتھ اونٹ بنا پیغمبر. لیکن آج ہماری زندگی میں ماں باپ آفس میں جاتا، آفس میں آنے کے بعد یوں کر کے لیپ ٹاپ. بچے کو تربیت کیسے ہوگا؟ بچے کو کس کے حوالے چھوڑتے ہیں؟ آج کل بچے کو پبجی کے حوالے چھوڑتے ہیں. بچے کو کس کے حوالے چھوڑتے ہیں؟ موٹو پتلو کے حوالے چھوڑ دیتے ہیں. بچے کو کس حوالے چھوڑ دیتے ہیں؟ شیوا کے حوالے چھوڑ دیتے ہیں. ایک عالم دین بتاتے ہیں وہ کسی کے گھر میں گیا تب کیا ہوا اس کے ساتھ، آپ غور سے سنیں. ایک عالم دین کسی کے گھر میں گیا تب وہ اس کے گھر میں جو اس کے دوست عالم دین کا اس کے چھوٹا سا بیٹا تھا. جو ہی گھر میں گیا ایک نقلی پستول تھا، وہ مولانا کے سر پر رکھتے ہیں. وہ بچہ کہتے ہیں ہاں شیوا کی طرح ماروں گا، موٹو پتلو ہوں میں. آپ اندازہ کرو، اسلامی طور و طریقوں کو بھول کر، اسلامی چیزوں کو بھول کر، وہ آپ اسلام کو بھول کر غیر اسلام پر عمل کرنے کی وجہ ہے اور کچھ نہیں ہے. اسی لیے تو وجہ کیا ہے؟ ریزن تلاش کرنے کی کوشش کرو، علت تلاش کرنے کی کوشش کرو کہ ہمارے بچوں کو ہم کس کے حوالے کر رہے ہیں. اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بچوں کو بالکل موبائل نہ دیں، مگر اتنا بھی نہ دیں کہ آپ اس کو موبائل کے حوالے ہی کرو. میں یہ چیز بار بار بولتا ہوں کہ آپ جو ہے اس دور جدید میں نوجوانوں کو موبائل کے بغیر ان کا زندگی گزارا ہی نہیں ہے. 5 منٹ کے لیے ان سے موبائل چھین لیا جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہو. میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ موبائل پر غلبہ رہو، موبائل کو آپ کے اوپر غلبہ پانے کی کوشش وہ جو ہے ناکام کرو. بولنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو جو ہے موبائل پر قابو رہنا چاہیے، نہ کہ موبائل آپ کو قابو کرے. آپ کو موبائل پر کو قابو کرنا چاہیے، نہ کہ موبائل آپ کو کنٹرول کرے. آپ موبائل کنٹرول کر لیں نا. ماں باپ نے پڑھائی کرنے کے لیے بھیجا، پیپر کے دوران میں پیپر کی تیاری کرتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد فیس بک پر کیا لائک آیا ہوگا، میرے لیے کمنٹ آیا ہوگا، لہٰذا اس کو جلدی سے کھول کر دیکھ لیتے ہیں.
شاید ہو سکتا ہے میرے وہ پکس ہے نا ٹوپی والا پکس اس کو کچھ چلائی گیا ہوگا. اس طرح کرتے ہیں ہمارے نوجوان. شاید انسٹاگرام پر تھوڑا فالوور بنا ہوگا. تو میرے پیغام یہ ہے ہمیں تو طریقہ اسلام پر چلنے کی کوشش کرنا چاہیے. ہم نے کیسے اچھے انسان بننا ہے, ہم نے کیسے ایک باشعور نوجوان بننا چاہیے, ہمیں یہ اہل بیت بتا رہا ہے. لہذا آپ موبائل کو کنٹرول کریں نہ کہ موبائل آپ کو کنٹرول کرے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ بیٹی کے ساتھ کیسے رہنا ہے, ایک اچھے باپ کیسے بننا ہے, اولادوں کے لیے ایک اچھے ماں باپ کیسے بننا ہے, پھوپھی کے ساتھ کیسے برتاؤ رکھنا ہے. یہ پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. اہل بیت علیہم السلام کی طرف آئے. اب آپ کو میں اہل بیت کے نقش قدم پر چلانے کی کوشش کروں گا, اہل بیت کی طرف بلانے کی کوشش کروں گا, کیونکہ ہم زیادہ تر سینہ اہل بیت کے لیے پیٹتے ہیں نا. ہمارے عقائد زیادہ تر اہل بیت سے مربوط تھے. ہمارے جینا بھی علی کے ساتھ ہے, ہمارا مرنا بھی علی کے ساتھ ہے. حیاتنا و مماتنا کو پتا تھا کہ دنیا میں جو ہے ٹائم اسپیس اور ٹائم کے لحاظ سے دنیا میں جو سب سے زیادہ جو موضوع ہوتا ہے, ٹاپک ہوتا ہے, وہ ٹائم اور اسپیس پر زیادہ گفتگو کر رہے ہیں آج دنیا میں. آپ دیکھو نا سب سے کمپلیکیٹ جو موضوع ہے ٹائم اور اسپیس. مولا کو پتا تھا کہ انسان اسپیس میں یعنی کہ اڑ سکتا ہے, آسمان میں اڑ سکتا ہے, چاند تک جا سکتا ہے, یہ مولا کو پتا تھا. انسان زمین کے تہ تک جا سکتے, یہ بھی مولا کو پتا تھا. لیکن انسان ترقی کے جو ہی ترقی کے منازل طے کرتے جائیں گے, وہ ناممکن کو بھی ممکن کر سکتے ہیں, امپوسیبل کو بھی پوسیبل کر سکتے ہیں, لیکن وہ اچھے انسان نہیں بن سکتے, اچھے والدین نہیں بن سکتے. لہٰذا مولا نے ہمارے لیے نہج البلاغہ چھوڑا ہے. نوجوانوں ہم کیا سمجھتے ہیں نہج البلاغہ اہل تشیع کا؟ نہ, نہج البلاغہ مولا علی کے کلموں پر, مولا علی کے خطبات پر, مولا علی کے لیٹرز پر مشتمل ایک کتاب ہے جسے علاء الدولہ سمنانی ہمارے پیر طریقت مرشد اعظم حقیقی رہنما حضرت علاء الدولہ سمنانی فرماتے ہیں والدین پر واجب ہے, جو کوئی بھی علاء الدولہ سمنانی کو مانتے ہیں ان پر واجب ہے کہ والدین پر واجب ہے کہ بچوں کو نہج البلاغہ کی تعلیم دیں. اگر مجھ سے پوچھے نا قرآن کے بعد وہ کون سی کتاب ہے جو انسان کی زندگی کو چینجنگ کرے, مجھ سے پوچھے تو میں نہج البلاغہ کا نام لوں گا. نوجوانوں نہج البلاغہ کا نام لوں گا. میں اپنے زندگی میں زیادہ تر مشورہ دیتا ہوں لوگوں کو کہ نہج البلاغہ کو, میرے نوجوان نہج البلاغہ کو کم سے کم نہج البلاغہ کو پڑھو. علاء الدولہ سمنانی نے واجب کیوں قرار دیا ماں باپ پر کہ نہج البلاغہ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے؟ اس لیے قرار دے کہ نہج البلاغہ سکھاتا ہے کہ اچھے انسان کیسے بننا ہے, نہج البلاغہ سکھاتا ہے کہ اچھے والدین کیسے بننا ہے, نہج البلاغہ سکھاتا ہے کہ اچھے ماں کیسی بننی ہے, اچھے عورت کیسی بننی ہے, اچھے شوہر کیسے بننا ہے, اچھے بھائی کیسے بننا ہے, اچھی بہن کیسی بننی ہے. جو قرآن بتاتا ہے, یہ نہج البلاغہ بتاتا ہے, حدیث پاک بتاتا ہے. لیکن افسوس اس بات پر ہے, آیا ہمارے گھروں میں نہج البلاغہ ہے؟ Here's a question. Where is the نہج البلاغہ? Where is the Quran? Where is the حدیث پاک? Where is the saying of ائمہ طاہرین? کہاں ہے ائمہ طاہرین کی قول اقوال پر مشتمل کتابیں؟ کہاں ہے قرآن؟ کہاں ہے اقوال ائمہ؟ کہاں ہے نہج البلاغہ؟ کہاں ہے فقہ؟ کہاں ہے اصول اعتقادیہ؟ کہاں ہے دعوت؟ کہتے ہیں واٹسپ یہ جو نہج البلاغہ ہے نا, اگر میں پوچھوں گا نہج البلاغہ میں لیٹرز کتنا ہے, خطبات کتنا ہے, بھائی کلمہ ہماری کتنے, ہمارا نوربخشی میں کلمہ کتنا ہے, ہمارے نوربخشی میں دعوت میں کیا لکھا ہوا ہے, فقہ میں کیا احکامات ہیں, تو کہتے ہیں واٹسپ وہ تو آپ کو بتانا نہیں نا, یہ بتاتے ہیں ہمارے نوجوان. شکر میں ایک واقعہ ہوا ہمارے دوست کے والد دادا کے ساتھ. واقعہ کیا ہوا, وہاں پر جھگڑا ہوا, تب کسی نے اس ہمارے دوست کے جو ہے دادا سے پوچھا, یہ واقعہ فیک بتا رہا ہوں میں, دادا سے پوچھا آپ اتنا جو ہے جوش جذبہ دکھا رہے ہو, لہٰذا آپ اپنے نوربخشیوں کا کلمہ سناؤ. تو اس نے کیا بتایا, اس وقت جہالت تھی, اس وقت کیا کریں, ہم ابھی بھی ہمارے گاؤں میں دیکھنے کو آپ کو ملے گی جہالت کی جہالت ہے,
یہ لٹریچر سے بھرا ہوا ہے. وہ دادا کیا کہتے ہیں, ضعیف عمر شخص کیا کہتے ہیں, بھائی ہم جو ہے آخون کو ضربے کیوں دیتے ہیں, ہم آخون کو کیوں دیتے ہیں, اسی لیے تو دیتے ہیں کہ یہ آخون جب بھی کلمہ پوچھے یا احکامات پوچھے تو ہم اسی کو آگے کریں گے نا, اسی لیے تو ہم اس کو ضربے دیتے ہیں, اسی لیے تو ہم اس کو کھلو دیتے ہیں, گندم دیتے ہیں, جو دیتے ہیں. ہمارا سوچ یہ, ہمارا سوچ دیکھو, ہمارا سوچ کتنا گرا ہوا سوچ ہے ہمارا نا. میں اپنے ہر تقریر میں بولتا ہوں کہ آپ اپنے والد صاحب کی جنازہ پڑھ سکتا ہو. والد صاحب کی جنازہ سب سے زیادہ پڑھنے کا حق بیٹے پر. جب آپ کی گھر سے کوئی مرتا ہے, وفات ہو جاتا ہے, فقہ الاحوال فرماتا ہے کہ سب سے پہلا ولی سرپرست جنازہ پڑھے. اگر سرپرست اگر جنازہ نہ پڑھ سکنے والا ہو تو وہ سرپرست کسی بوا کو اجازت دے دے کہ بوا صاحب آپ پڑھیں. میرے نوجوانوں, نہج البلاغہ کو سمجھنے کی کوشش کرو, نہج البلاغہ کو مطالعہ کرنے کی کوشش کرو. نہج البلاغہ سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنے ہے. نہج البلاغہ سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنا ہے. نہج البلاغہ سے سمجھ میں آئے گا کہ رسول اللہ کے مقام کتنا ہے, ختم نبوت کی تعریف کیا ہے, اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے, لوگوں کے ساتھ رہن سہن کیسے کرنا ہے. نہج البلاغہ سے سمجھ میں آتا ہے. آپ اپنے مسجد کے مولانا سے, میں سب نوجوانوں کو کہتا ہوں, مولانوں سے آپ اپنے مسجد کے مولوی سے پکڑ کے رکھو, بس اب 5 منٹ کے لیے ہمارے نہج البلاغہ کا درس دے دو, ہمیں زیادہ سے زیادہ نہیں ہے تو 5 منٹ کا دے دو. اگر اس طرح ہم جو ہے دینی علوم کی طرف آئیں گے نا تو خدا کی قسم ترقی ہی ترقی کریں گے, پھر سکون ہی آ جائے گا. بھائی واللہ خدا کی قسم, یہ میرا تجربہ ہے. دینی تعلیمات سے اگر آپ وابستہ رکھو گے, قرآن سے اگر آپ وابستہ رکھو گے, نہج البلاغہ سے وابستہ رکھو گے, ائمہ توحید سے وابستہ رکھو گے, تو آپ کی دنیاوی تعلیمات خود بخود آپ کو پڑھنے کو جی چاہے گا. آج نوجوانوں کی شکایت کیا ہے, وہ سب کوئی وظیفہ لکھ کر دے دو, تعویذ لکھ کر دے دو, ہمیں جو ہے نا سبق پیا اور غزیشنی ہاں امید پیپر سب پر پہنچا, ہمیں پڑھنے کو جی دل ہی نہیں کرتے, لکھنے کو دل ہی نہیں کرتے. وجہ کیا ہے, آپ کے دل مطمئن نہیں ہے, آپ کے دل سکون نہیں ہے, قلق نہیں ہے. ذکر و اذکار کرنے کی کوشش کرو, تزکیہ نفس کرنے کی کوشش کرو. تزکیہ نفس کرنے کے طور طریقوں کہاں سے ملے گا, ہمیں قرآن سے ملے گا. تزکیہ نفس کر کے اپنی اصلاح کرنے کی کہاں سے ملے گا. ہم سمجھتے ہیں تزکیہ نفس دے بنا نور بخشونی بدبختی تو این تزکیہ نفس دے بنا مطالعہ زمین میں اتقاب رضو کو سو دینا تا مجاہدی سو دومین, یہ بات نہیں ہے. تزکیہ نفس آپ سونے سے پہلے محاسبہ کرو ہر روز. بھائی آج صبح سے لے کر ابھی سونے تک میں نے کون کون سے گناہ کیے, کون کون سے خیر کام کیے, یہ بھی تزکیہ ہے. آج حسین کی مجلس میں بیٹھ رہے ہو, یہ بھی تزکیہ ہے. تو نہج البلاغہ کے میرے نوجوانوں اپنے مسجد کے مولانا سے پکڑو, پکڑنے کے بعد کہو کہ نہج البلاغہ کے ہمیں تعلیم دے. آج ہم جو ہے نا حسین مظلوم کربلا خامس علیہ شمن معقول علیہ لعنہ والعذاب جو ہے حسین علیہ السلام کے جو ہے پشت پر سوار ہوا اور حسین گلے جو ہے ایک جانور کی جس طرح نہیں کرتے اس طرح کاٹا, تو ہم رو رہے ہوتے. اہل بیت پر ظلم ہوا, ہم رو رہے. علی ابن ابی طالب کوفے کے محراب میں علی ابن ابی طالب کے سر پر ضربت پر, ہم رو رہے. لیکن اسی علی کے کلمات کو احترام نہیں کرتے, اسی علی کے کلمات کو اپنی زندگی میں رائج نہیں کرتے. اگر آج ہم علی کو, علی کے اقوال کو, ائمہ طاہرین کے اقوال کو, رسول اللہ کے اقوال کو, قرآن کے فرامین کو, شریعت کے احکام کو اپنے زندگی میں نائش نہیں کر رہے تو قرآن ہم پر رو رہا ہے, حسین کی کلمات ہم پر رو رہا ہے, عباس کی کلمات ہم پر رو رہا ہے, عباس کی زندگی ہم پر رو رہا ہے. ایک کاش ہم اہل بیت کے اقوال کو اپنا لیتا. قرآن یہ بار بار سزا دے رہی ہوتے, قرآن چیخ چیخ کر بتا رہا ہوتا ہے کوئی انسان جو قرآن کے احکامات پر چلے, ہے کوئی انسان جو رسول اللہ کی سیرت پر چلے. آج چیخ چیخ کر مسجدیں چیخ چیخ کر یہ سزا دے رہی ہیں, ہے کوئی 5 وقت کی نمازی کے لیے آنے والے, ہے کوئی آج مسجدوں کو تبلیغ سے آباد کرنے والے, مسجدوں کو تزکیہ نفس سے آباد کرنے والے, مسجدوں کو خانقاہوں کو اعتکاف سے آباد کرنے والے, خانقاہوں سے توبہ سے آباد کرنے والے. افسوس نہیں ہے, ہم جو ہے نا اہل بیت پر ظلم ہوا ہے تو رو لیتے ہیں, باقی اہل بیت کے اقوال, اہل بیت کی جو ہے سیرت پر چلنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. لہذا ہمیں پتہ چلا مولا علی کے نہج البلاغہ کیا ہے. نوجوانوں, نہج البلاغہ کیا ہے, انسان کو اچھے انسان بناتا ہے.
ایک بہن کو اچھی بہن بناتی ہے، ایک بھائی کو بہن کے لیے اچھے بھائی بناتی ہے، شوہر کے لیے اچھی بیوی بناتی ہے. نہج البلاغہ. اور کچھ کہنا تھا لیکن ٹائم اختصار ہے، اس وجہ سے برنگ عباس عباس. آج عباس کو دیکھ لیں، عباس کیا پیغام دے رہے ہیں کربلا میں. میرے نوجوانوں، بی کنسنٹریٹڈ. سینہ زنی کرنا باقی دنوں میں پتہ ہی نہیں باپ کیسا کر رہے تو روتے ہیں، سینہ زنی کرتے ہیں، گھر میں آ جاتے ہیں. گھر میں آنے جانے کے بعد کوئی پوچھتے ہیں آج بوا نے کس موضوع پر بحث کیا، پتہ ہی نہیں چلتا. کوئی آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں، شخص ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آج نا بوا صاحب نے کتنا اچھا مجلس پر نا کتنا اچھا ٹاپک پہ بات کیا، ٹاپک پوچھتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. مقصد کیا ہے؟ ہدف حسینی کو برپا کرنا ہے، ہدف حسینی کو قائم کرنا ہے. ہم نے صرف رونا، صرف عزاداری برپا کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے. ثواب ہے، یعنی عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. عباس ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں؟ عباس یہ پیغام دے رہے ہیں، عباس کربلا میں اپنے بھائی کے ہاتھ دینے کے لیے گئے تھے، نہ کہ بھائی کے ہاتھ کو کاٹنے کے لیے. آج ہم کیا کر رہے ہیں اپنی زندگی میں؟ دیکھو آج ہم اپنے سگا بھائی کے ہاتھ کاٹنے پر تلا ہوا ہے. سگا بھائی کو کوٹ و کچہری میں ڈکیلنے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے، نہ کہ سگا بھائی کے لیے قربانی دینے کے. کربلا تو عباسی بہن حقوق پچھبے سے آتا بیاس. عباسی حقوق پچھبے سے آتا بیاس. بہنی حفاظت جو عباسی حقوق میں بہنی حفاظت جو عباس حقوق میں تھا. عباس زندہ جو تھے من و فاطمی گار تمنا چک عباس مرے میں دو بھی، لیکن نتن نتی زندگی دوست نتی سیمون دوست عزیزم نتی سیمون کچھ ادراک دوست کچھ ادراک چکیو پین سننا دیکھنا سمجھنا دین ادراک بیو تو چین میں یوت پین سر کوس دین میں تھوم تو چیو پین سو میں چیزوں نا آزور کے در میں ریٹ کرا دی تھوم بھی بالا دینا چیزوں چی مرحلو می دینا سمجھنی مرحلو بالا چیو می میں لاکھو تا میں پتا سولے میں چھک پین چیزوں تا ادراک سو تو ادراکی مقام ہوئی ادراکی مقام بھی کہوں. عباسی پیغام کو چلیں عباسی لاپائی سے کربلا ابن شہید سو بن زربانا من وین، لیکن عباسی پیغام کو تو سوما خان میں افسوس میرے چین. عباسی ٹیم حقوق آتا ہے اس میں، لیکن دنی یعنی زندگی چیزوں میں ٹیموں نے حقوق میں انزوانا یا کھان کی نانو چیز کر بھی مونا بیلنے کھانا گے نانو کھانا ٹیموں نے یہاں چیزیں میت پین یہ میت پین گا یہ نانو ہموں ٹیم حقوق اجماعت آنا یہ سے بھی گاتی بھی نہیں طاقت نہیں ہے. آپ اپنے باپ کو ہی دیکھ لے گھر میں، اپنے گھروں میں دیکھیں ٹیم حقوق اجماعت آنا ٹوانگ گولی کیا پھنسو ہوئے دے یہ دا میمولا، لیکن دینا مجلس فرمان عباس کو موئے تاکہ دے موس پر چیبے یا ثواب یوت پیتا یہ آنے چاہا چاہا گئے. عباس ملا یالا ٹین قیامت جالا ٹاکالو یوت پین زروانا ناتی میلو سمجھ دکان یہ بھی ٹاکالو دک یہ نو عمر کو یاقن مین دیکھ ٹاکالو اہلی بیتین یانا نا حسین مظلوم کربلا عمر کو یعنی می عمر کو مقایسہ بین عباس یا عمر کو یعنی می عمر کو مقایسہ بین عباس اشتیمولو حقوق مین یانا آزمین ممیت عباسی حسین لکھ کو چت پر من کربلا لکھ کو اسا توب سے مطوب حسین بھری یانا آشی بیرے یانا آتی زندگی تو کوٹ کچھری نو 10 سال سو چیزو بھی مارے سن خوب تکا پانی جدا 10 سو بھی ما تدے نے مینی سا ہوا تامیا تے تھامے کا کوئی حق نہیں بسنتے کا کھلا ہن ناجائز لوگ پالا لے مینی شریعت کے اوپر سے لوگ پالا مینی حقوق ذرا ہوا ہے دیکھا کنا پھونو یو پسا کی نتا ہاں سٹیمر میمو چھے نا اج دے بار پیجو سنا کھری میمو ہا جام صفات میں نہیں میمو تو کھری میمو امر رو حق پڑتے نا دین اس کا ظلم ماتا ما حقوق ما ذرا کھادو کو بنا غول خنداج دو نا سمجھ نانو پر کیوں میں نانو غول یوت دے میں مینی غول پر صاحب در دار میں آتا نانو ہم نہ چکی ناظری زین ما خوز اے بیر ما خوز تھومی ما کھالا میں مین ما کھانے کو ظلم دے تو نانو ہم نہ چکی یانا اینا پر تو غول تو یہ دینا پر انسان ان کے حالت دیکھو افسوس نہ کربلا درسگاهین سکول چین
دنه در ازگاه این کربلا امور قید چیمت بین سونزل سبق استوالا علی ازغر یود بین بوسا بوشتین بون سونزه یود نا ده سونزه بوشتین بون سبق استوالا سکینه یود بین نوجوان من سبق استوالا لو تینا سال والا شیزده قاسم یود بین علی اکبر یود بین سبق استوالا ظاهر پول عمر شخص کنن نه دین الله سبق سوال ده سکول بین کربلا کانش بین کربلا یونیورسیتی حسین مخدوم کربلا پروفسوری بوملا اشونلا جا وقت چی بید ماتی مسلمان توس ماتم لوگت دین رومال چی بونه ده رومال پروفتاز نه اون دیگه تومی پورا چه فایده سوتا کتاب مسبی و حسینی کا چه فایده سوتا کتاب عباسی و مسبی यो भरे शायरी चीज़ें शायरी जो नहीं करता घर में बड़े भाई का अदब जो नहीं करता अदब घर में बड़े भाई का जो नहीं करते अदब घर में बड़े भाई का उनसे कह दो कि आलमदार की बातें न करे जो घर में अपने बड़े भाई के एहतराम नहीं करते बहन की एहतराम नहीं करते उनको हक ही नहीं आलमदार की बातें करने की उनको हक ही नहीं ज़ैनब कुबरा की बातें करने की आशोन ये ताला ज़ेबी जब बच्चा मेकअप पे सिखावे जब बच्चा सुनते टामो कपड़ों को निकावे आज़ादी योला से बिंदे बोलते हैं बहुत सी देश योला से ही ना आज़ादी मालूम हो मजलिस सिंह को बिन जानवर और दोस्त यहाँ बिन कित यो तो को बुस्टिंग गुल जानवर फाकर में होते तो फाकर में मुस्लिम है दीदी हुसैन बसारा यो नहीं मुस्लिम है बंदा काला कोस्बिन या शामो कपड़ों को नो शामो दाहन को नो इन्हें दी को में देना हुसैन का मुँह के ज़ैनब के मुँह हाय अफसोसी ini ya Abbas alaqtar naqshqadan ngata dul bizarat itna ata dul ramel chhe kya Abbas yana Abbas zindagi mein mutala ta na kaka na phone hai mohabbat to dikna samajh ho kaka na phone hai didi yana ngada no tos de kaka mize ingi na ya kaka mize bhi ya wala fashion ho gila ta fashion ho bhi direct se le na hai le ba le zube direct se ka phone sta ta da cha se ya wala fashion ho ta fashion tanmen se ya wala fashion अच्छा गाली बोलो से फैशन ता आंगोली बोलो तामेन जना हा सोबी क्या तो बिया करा दिन सोबी में क्या में माते उलमा चिगला तामेन जर बना महीना चिमन दुखी उस्ताद इल्म आवा सिंदे ए अल्लामा शेख बोसिन इस्ताकीन तामेन जर दे उस्ताद खेर तामेन भी सुन्नी मरासी होती खेर तामेन भी बना शाह को मन दुख से क्या नहीं रात को रस अब्बास को भी मस्जिद योत बा देना जासी हुसैनी कौन से नहीं बना कांबाल से क्या कांबाल अब्बास ना से भी कांबाल चूरो अब्बास चूरो तो चूरो अब्बास चू बच्चा में बच्चा कोई चूरो हुसैनी के थोन सामने थोन हुसैनी का सर अब्बास दिन तयां वाला दिखा शुक्यों से मीत बेला दिन वक़्त चुमत नasi alas kater dua nyanga skat lo hawa biar non Abbas musasat sad min matahi pos ko ke trawa to sad musasangi matahi mata mi ko mato do suko ume kulsun thon ume kulsun shikayat kore zena beshi to zena mima Abbas so mi made mi ko mato so je Abbas juin kakana bone mohabbat li kita ko samo kakana bone mohabbat zat mohabbat su kakana bone shuru no so ko mo ngata me shuru na el nazaqan dol nazaqan men shukyo me kakana bone ke mohabbat do to adene zena mimona stime mohabbat do to tado digna to dena zena be cobra se Abbas wana einu stay so to be enu ya ta dunu ina ka bala wujudi ko pos dunu ni ko biyo de wala dena madini yuti dena dola sarai wana Abbas ai ka chukon dikish ko mara tension ko re ne zena be cobra se Abbas la ser mima Abbas so mal to se mima Abbas ta hamil kis piloch ki yo Abbas mohabbati dena du pinde mohabbat to so bikar insan ar dor ata miyani to heda mohabbat hamit pinde to se esha khamit to se esha be mohabbat ne soni de wasiyat bale mohabbat goi mohabbat hayai ze bola Abbas la streamer mi na haran men de streamer mi to zan mi mala mix kar to se Abbas to yani mi ko chi so se de Abbas yu bestu cha Abbas so ghulam shes bin Fatima Zainab streamer mishes bin Abbas la Zainabi ghulam shes bin Abbas Hussein mazlum Karbala khono mishes bin Hussein mazlum Karbala ghulam bin Abbas Zainab to zer Abbas matas dena do umur bani na khons Abbas amala umur bani Abbas ngaya ijazat min Zainab la khos yani
نه زنابی دستان عباس میگو محفوظ چون میمو یاد نمی میکنم یه سوسیت مظلوم کربلا از توهی ماجد این شو یاره بنا مالذر عباس دیدی نکن شو یوسف دنج مقام جزاو من دیگه شو منظر بنا یا میمین وانا مالا دیدی نسیل دو دیگه صد دیگه وانا چال لگی تمام کاکانا بونے محبت کو شیمنا میمے محبت بولا جیتو زیلے ماتا میمو سماتی مقصد میں حدم میں میمونا شیمے محبت بولا جیتو کاکانا بونے محبت بولا جیتو زینبی عباس کی حسین مفهوم کربلای دولت سرای وانا حسین لفت یام چطور بین میمو میل ادر گومال یام عباس چطور بین من حسینی کسر بود عباس ده وقت دادن تقریب ده وقت نه یا میلوس بید نه اون نه محمد میلوس بید لوس نگارنگی بچو علی اکبر لوس بید ده نگاسی یالا صدا بید من یام اسکات کلا هاو همی بید گنده عاشوری جالا عباس توسیامه شیمن علیه لعنه شب عاشوری جالا عباس نتوب باوسش عباس نتوب باومنا دو زهير ابن قين نتقومس تومن زهير ابن قين عباس شيتا سوس دون عباس زهير ابن قين عباس موزين دمه یعنی امونا علی جا باخون مسکین علی سے فاطمی بالا باخون همی بین با یعنی امونا باخون بزا هدف کدوین کربلا یعنی حسین نم شتوق بین اه و زهير ابن قين لازم تا ما شیمن ابو تو شیمن اسمین ابن عباس رشدار ابن عباس زهير ابن قين لحظه نظر ده زهير ابن قين كان دهان حسین مظلوم کربلای اصحابین که حسین کو شوق بکر تیار بینی نه فونو این نه حسین کو شوق میسکور بینی زونا در زهر نفرن لا اسو نظامات زهر نفرن بخشید ولی تی عباس و دوست دین فون دنیا کے سودا تو بھی میں دین میمه دنیا کے سودا ما زینب ازرت مالا ولاد حسینی کربلای پیشنگوئی بیان سمیت با میمه عباس بیلا مالا چیکی مالا یو سمیت با میمه عباس مالا چیکی لیکن جب میمو عباس دینی تو سیا میمو عباس زینبی میمو عباس باری نو چی کسان کو دینی چی سوزه دینی عباس شهادت جاتی شام نا کوفا بونی اونا محمد اصحاب کن گل بالا شهزاده قاسم گل بالا شام نا کوفا کو نظر حل من مبارس یا حسین حسین عباس گازو حسین علی اکبر گازو تبا جابا بیدوله حسین دي سبب وعبالة كنا عبالة غيرها لجوارة وعمل على قسم مختصر عباس حسين شتا شخصنا حسين إذن الجهاد سالبنا حسين من نمت ما من منا سدما نساكينا سنتي تيدا بالبيس كن كده ساكينا الاتاش والله أهل بيت تيدا بالبيس كن شو يا أبي جاي كرتوسا الله لنا الاتاش سدا بولان میدیو تین بطوره ساکینا سے تیدا بالبیس کن مرین ماشا بخوده عباس جیتا شاسد بازن سے عباس یا سو کو بازن سے دوسرے ساکینا سکو بابسوس میرا دیره حسین مظلوم کربلا زی ازنی جهاد ساکینا لچوکو میزوی کمینس من جبالا حسین مظلوم کربلا زی ازن من منا عباس علیه الصلاة والسلام زینب کبرا شتا وداع المسوس زینب کبرا لا وداع صورت بن کسل بن برای ماتم من از تمکش اجا سیاب پوش کی مرگ من ند مبارک بود زای بولو مرسیمو بیس
period. Abba Jehalo, Napa one is Demon Apo. Zainab la patawana, ahli haram la patawana. Zainab idi hos dizeka mursik ziret. Ki baradare bajan, baradare Zainab. Tu ye ziyaye dil, wadidaye tar Zainab. Lengi stok mimo, ni stokin tore yang ni stokin, lengi stokin mi abaz ni mimo, yanga ni sini otin ni mimo, yang ni migi otin ni mimo, yanga zena pazuta, zena pazut. Abba das ni la sate duk soba duk tu, ole kozula sate. Jose la bono mana tates ni para dukso ba dukso ina. Dera Abbas song al-Qasam mukhtasar Abbas sose. Abbas wasile jahannam tam siyazidi lashkar kun sose nehre fulati mustatanat. Tase nehre fulati nahtal chuchat chusena Abbas lokse shakhs. Lokse shakhs dere ahli haram kun berolla toncha sose ba. Demanna ya shimir malunna Umar Saad maluni si hukum ber. Abbas la chuker khema da khonju. Bagzi Hussein di sipahi la chuhema da khonjuna. Yazid bani ummi rampata khami chubi. Dede Umar Saad nashmin maluni hukum ber khomana. Rol lana Abbas la. Rol lana Abbas la hamla ber. Nufal ibn Azraq Nufal ibn Azraq Abbas alamdani Jamila biga warayana Abbas Jamila pusar zamine Karbala ikadonid Ngi hazar jan bo Abbas stok biga qurban Abbas ka qurban Abbas ka salim mein agar kaste dushmana zaman dasteraz zadi wa zamardame chizinukar dushmani diringi chame la portupset walla la portupin lekin ye din portupimen ye mardani ki tupimen agar abe abam wagirna kanu sar anda sar abe gardan rawat dedi nga Abbas ale haram tak shuthol masona nga Abbas ya maskizi yot pishinu nga Abbas nubse shoha galin derna Abbas yan thawo benwet والله عباس تامو بين ون يوت بدي من نمارون جيجي عباس خير لاقي كذا إشارة بين خير لاقوز عباس يقول كنا جدا وين عباس يقول كنا خير لاقوز جدا سونا عباس ذهني سكينة يوت عباس ذهني حسين يوت عباس ذهني زينب يكبر يوت عباس في پوت تعمیر مشکیزو کم گرنا عباس انجنی کا تمام بنوت انجنی کا تمام بنیاد کرده مالون چیگی مشکیزی کا حمله بید والله مشکیزی کا حمله بیان همت عباس چقدر عباس همت با چقدر عباس رول لنا دیزان داو مرده عباس نیزان داو فی وجهی کا جسم متحرک و زخمی بود عباس زوجانا زوجانا کلی اون سر زمین کربلا یا ما زوجانا از کلی کامورت من سر زمین کربلا یا قد عباس کسر میاد ادرکنی یا مولا ادرکنی یا حسین آقا ادرکنی السلام علیک یا فاطمه الزهرا السلام عليك يا زينب السلام عليك يا أم كلثوم زلنا عباس سرزمین کربلا که اومد عباس سرزمین کربلا که اومد عباس لخوشی اومد حسین مظلوم کربلا دی تعمیل
گوبر یوسف عزیزان محترم عزیزان عزاداران حسین مظلوم کربلا خمیس آل عباسی عباس لچیز رد عباس لزرد باخون غلطان چرای علمدار سپامن نظر بی گوشه و بیگنر زمان برسوز من عباس می قابلوی سالار یعنی چیزو یا شاقینو بعضی دومه عباس یعنی چیزو یعنی چیزو میگه زخمی دومد یعنی چیزو تیسپی بالا القصه مختصر حاضرین گرامی حسین مظلوم کربلا سے عباس لدی حالات تو مرکب تیسپی بالا عباس لها حسین مظلوم کربلا سے کسر بیمت عباس یعنی چی واسیت میں کسر بیمت والله عباسی حسین مظلوم کربلا لا وصیت چکھائی پید وصیت بے بزدو نماز دعا دے حسین مظلوم کربلا خانی سے آل عباسی عباس لا وصیت نامہ دے یو نا دعا دے وصیت نامہ زرت پاک پروردگار عالم حاضرین نسلیم گونه چی نورو تو ان کو حاجات چیئے نا پورا بچوک پروردگار گیا دی مجلس کی بیس پیوت کی خطاب کوئی کہ بیس پیوت کی تقریر کوئی کاما حق و مجلس یوت خان کو لساق اور نالا سنری کا عمل بے توفیش ازریوس اللہم صلی اللہ ناس عباسی شہادت کو چیبے سے بیان گا حسین عباس لٹت عباس یعنی چی وصیت نامه یو نظری مالا عباس زرت جسمان علی چنی آقا حسین ای وصیت نامه دویت پہلا وصیت نامه دویت نا یالا چکتت میکس کانسرتت فون و چیک لا کاکالا میکس کانسرت جگشتے دیدی تمنا وید تو سی عباس زرت می چانا میک بینتا و بی وجہ سکا آقا خنی میک بخود فرنگا سے یا دا یا من کولے شوزنا ساما چوبا کولے شوزنا رو عباس یالا شکتا سے لگے روح کو پرواز کی نیسی نیسی وصیت تو یوین نا دیگه شهید زوری بالاگی لاش متحر با یاغی زهده خرابی شدم اگر دین و وجه علت با بیان بیت مقتل شعبونی حسید چیک پا چین پذیر بنا حسین مظلوم کربلا سی نیده بیسین با عباس عدرک نی یا حسین عدرک نی یا قازر بنا حسین مظلوم کربلا سی خیمه گئی نا کسر بیومین با الان این کسر زنی پون عباس گسکت پینا شخصی پون عباس گسکت پینا بود علت بدوی پا حسین رگزت پا چار گزت پا حسین گنده خوری فیکا نکر بو گنده شهزاده قاسم تک حسین یا پوکمیگا خوری رو پا دیری حسین عباس پوکمیگا چی بزه کده رگز پین پا توری سکت پینا چازه میت پین پا دو باری عباس دا پتا یود پا حسین لطیا قمت زر بو عباس دا پتا یود پا نا پاقسی خیمه گاین کرنا زینبالا تمنا صوبی زینبالا حسرا زینبای خوایش دین پا زینباسی برام یقین پا عباس یود نا زینبالا عباس یود نا زینبی دوگن چاہتر کچی بے سکے دے عباس یود نا ساکینہ نا دبخشو دی بے سکے عباس یود نا الحرم کن شامی رو نا چی بے سکے دے زینبی برام یقین پا یا خود سنبا بیس استیمولا دین برام چی دوک پا دینا چوک میمه لاش بتو استیمولا چی و دوک دو باری عباس حسین لکسال بیون نیسر سی باسیات می لاش کو احلا حرامی رو لمکر این عباس روح کو پرواز بید سوی بالا حسین مظلوم کربلا سے جاسد حاقو ادگا یقی بالا علم کو پورے ناخی مگاہی رو لقونگت علم کو تومنا ساکینہ سی تیدا بالویس کن پورے ماش تیدا بالویس کن زرد های می اپو می بازون سے عباس ہونے تو سوسے مشکیزون خور عباس چگون ہوئیت سوسے مشکیزون خور گیرین آلی از غز کن جامعه تامزون آلی از غلا چگون ہوئیت چوسے
masih dostum diri dengan tajak sampai cuy bijak ikat tola nena Allah ta sendiri dengan tajak sampai Inna Tita balbiskun tore Mashkizo purena Khemaga hirolla alamdar omar telio Zenaba sambaram yaksoyot alamdar omar Dahan gar hai goe kana dakhon gere Dahan gar sakini do be tamacha dahan dahan abba zinda hai alam bolo to alam Zenaba don la chipata sakina la chipata ba dunia ina parwaso se me Dere wallah Hussein mazlum Karbala imam wazir wana khaymagan Hussein alha haram Husseinino nida bulanmid susi braso chate bhage si goe gane dakhol gun bazu palwane hare kosi ka salu etum susi zenetum wa basta wa buneya susi zene Umur banila to si dia amola chizo baduktuk dia amola chizo baduktuk to temi ya temi ni bhusha ito na amola chizo baduktuk umur banila chizo baduktuk diri ya samba yosi ya nangi lash batada lash bol ya nahi amola chizo baduktuk bar bang ati zikir jo murad me doi na de beti drabe samba yosi Karbala ka umur banila chizo benzu Zenale kubra chizo baduktuk hare kose zerata wa baza Wah, boleh ya. Ala-ala itu saya.